السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ یہ بچھی ہوئی زمین، بلند و بالا آسمان، کڑکتی ہوئی بجلیاں اور گرجتے ہوئے بادل، گہرے سمندر، اونچے پہاڑ، لہلہاتے ہوئے کھیت اور جھومتے ہوئے درخت، بہتے ہوئے دریا اور چلتی ہوئی ہوا، اڑتے ہوئے پرند اور چرتے ہوئے چرند، پانی میں تیرنے والی مچھلیاں اور سوراخوں میں رہنے والی چیونٹیاں، حتیٰ کہ فرشتے بھی جس کی تعریف و توصیف کر رہے ہیں، سب تعریفیں اسی وحدہ لا شریک کے لیے، جو رات کے اندھیرے میں صحرا میں چلنے والی ایک چیونٹی کے قدموں کی آہٹ بھی سنتا ہے۔ بے شمار لاتعداد انگن درود و سلام اس ہستی مقدس پر جو مساوات کا حامی، اخوت کا بانی، محبت کا جوہری، اخلاص کا مشتری، صبر کا منبع، صدق کا معدن، نور عالم، سید ولد آدم ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ چٹپٹ مل لو تو چٹپٹ بہ جاؤ۔ بھائی ماشاءاللہ میرے شاید تشریف لے آئے نہیں تو پھر استقبال تو ہوتا ہے نا۔ بہ جاؤ چٹپٹ بہ جاؤ سارے۔ میں سب سے پہلے آج کی اس پاکیزہ محفل سجانے والے اپنے احباب، دوست، نوجوان، بزرگ، علماء، سب معاونین، منتظمین، مقررین اور آپ حضرات سامعین کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، اللہ ہم سب کو ایمان والی، اسلام والی، صالح اعمال والی، صحت تندرستی والی، عزت و آبرو والی، زہد اور تقوی والی، آرام اور سکون والی لمبی زندگیاں عطا فرمائے۔ حضرات، چند منٹوں کی بات ہے، تقریر کے موڈ میں نہیں ہوں، آپ کی دلچسپی دیکھ کر، کثرت سے تشریف آوری دیکھ کر جی چاہتا ہے کہ اپنے دل کے جو دو چار دکھڑے ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ جس کا جی چاہے وہ اصلاح کے راستے پہ چل نکلے، جس کا جی نہ چاہے اس کو کوئی سمجھا نہیں سکتا۔ حضرت حافظ محمد یونس آزاد صاحب نے میری اپنی سوچ، اپنا ارادہ، پھر آپ کے چہروں سے پڑھ کے اس ارادے کو بدلا، پھر حافظ صاحب کا حکم بھی ماننا چاہیے۔ مسلک اہل حدیث کے بارے میں انہوں نے فرمایا کہ یہ شخص بتائے گا، لمبی بات نہیں، جو میں عرض کر رہا ہوں اذہان و قلوب پہ لکھ لو، گھر جا کر علماء بھی چیک کریں، طلباء بھی چیک کریں، اہل حدیث یوتھ فورس کے نوجوان بھی چیک کریں، میرے بزرگ بھی چیک کریں، بچے بھی چیک کریں، یہ بات کہاں تک صداقت کو پہنچتی ہے۔ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، یہ بات صداقت کے اس سٹیج کو پہنچے گی جس طرح قرآن سچا ہے، صاحب قرآن کا فرمان سچا ہے۔ کہنا کیا چاہتا ہوں، اے میرے بھائیوں، کائنات کے لوگوں، ذرا چیک کیجئے
ہر مسلک کو چیک کیجئے، ہر عقیدے کو چیک کیجئے، ہر نظریے کو چیک کیجئے، ہر نظریہ عقیدہ مسلک فرش پہ بنا ہے، ایک مسلک اہل حدیث ہے جو عرش پہ بنا ہے۔ مسلک اہل حدیث فرش پہ نہیں بنا، یہ عرش سے آیا ہے، اس کو مخلوق نے نہیں بنایا، اس کو خالق نے بنایا ہے، اس کو خالق نے بنایا ہے۔ اسی لیے میری یوتھ فورس نے نعرہ لگایا ہے، اہل حدیث کے 2 اصول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ اسی لیے میرے نوجوان نے نعرہ بلند کیا، اہل حدیث کی ایک آواز، کتاب و سنت کا نفاذ۔ یہ اس لیے بڑے فرق نکال رہے ہیں علماء کرام، اللہ ان کی محنتوں کو منظور و مقبول فرمائے۔ پریا پنچایت دے بندے جے گویڑی علاقہ ہے، ایویں رفڑاں چ پے ہاں، منوں اے گل دسو، جن لوگوں کو اللہ نے ایسی نعمت عطا کی ہو جس کا نام قرآن ہے، اور جن کو آخر الزمان پیغمبر عطا فرمایا ہو، ان کو کسی تیسری چیز کی ضرورت، کھول کے بولو، حافظ نال بھی بے وفائی کیتی جے، اس کو ضرورت، رب بے آواز جائے، اس کو ضرورت۔ تو پھر آئیے، ہر کلمہ گو اس بات کو تسلیم کرتا ہے، میرے نبی کی صورت اعلیٰ، سیرت اعلیٰ ہے، کلام اعلیٰ ہے، گفتار اعلیٰ ہے، کردار اعلیٰ ہے، افعال اعلیٰ ہے، اقوال اعلیٰ ہے، جمال اعلیٰ ہے، کمال اعلیٰ ہے، میرے نبی کی سیاست اعلیٰ ہے، فصاحت اعلیٰ ہے، بلاغت اعلیٰ ہے، امامت اعلیٰ ہے، خطابت اعلیٰ ہے، گفتار اعلیٰ ہے، کردار اعلیٰ ہے، جستجو اعلیٰ ہے، گفتگو اعلیٰ ہے، ذوق اعلیٰ ہے، شوق اعلیٰ ہے، بات ختم نہیں ہوئی، اور میرے نبی کا قرآن اعلیٰ ہے، فرمان اعلیٰ ہے، میرے نبی کے اصحاب اعلیٰ ہے، میرے نبی کی احباب اعلیٰ ہے، میرے نبی کی ازواج اعلیٰ ہے، میرے نبی کی بنات اعلیٰ ہے، اور جن کے پاس اتنا اعلیٰ تحفہ ہو انہیں گھسیٹی کے پتر کی کوئی ضرورت نہیں۔ تکبیر، سینے کا زور لگا کر ہاتھوں کو لہرا کر جواب دیں، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مسلک اہل حدیث، مسلک اہل حدیث، مولانا نعیم بخش صاحب، عقیدہ ختم نبوت۔ اسے پھر تیسری کسی چیز کی ضرورت، او ایک دیکھیے، اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا، میں اپنے محبوب پیغمبر کی زبان کا ضمانت دیتا ہوں، ضامن ہوں۔ بھی قسمت بری تھی، نقل کی، کہا اسی جس کا نام ابھی لے رہے تھے، کہا میری صحت کا ضامن ٹھیکیدار اللہ ہے۔ میں نے کہا چلو کسی بار کو چیک کریں، میں نے چیک کیا، ایک آنکھ چھوٹی ایک موٹی، شوگر کا مریض۔ جب میں اندر حاضر ہوا تو وہ گڑ اور وٹوانی والی بات آپ نے سنی، ذہنی پریشر بھی موجود، ہارٹ کی پرابلم بھی موجود، وٹوانی کھانے کی وجہ سے معدہ اور جگر بھی خراب۔ اب آپ مجھے بتائیے یہ کون سی ضمانت رب نے لے رکھی؟ بیماریوں کا تو گھر بنایا ہوا ہے۔ اس وقت بڑے سے بڑے ایسے ہسپتال بڑے سے بڑے موجود ہیں، جنرل ہسپتال کہا جاتا ہے۔ انیاں بیماریاں کانے نو لگیاں سن بھئی، اج تانی ایس دور وچ بھی کوئی ہسپتال نہیں جڑا ساریاں بیماریاں دا علاج کر سکے۔ یہ کیا فرق نکالتا ہے؟ ابھی حافظ صاحب نے تھوڑی سی بات کی، میں نے کہا چھوڑو اس سبجیکٹ کو، چھوڑو، اصول ہے۔ اللہ کا نبی جہاں فوت ہوتا ہے اسے وہاں دفن کیا جاتا ہے۔ فرمان رسول، ما من نبی یقبض الا دفن تحت مسجد الذی مات فیہ،
نبی جہاں فوت ہوتا ہے وہاں دفن کیا جاتا ہے، اور مرزا ٹٹی خانے میں فوت ہوا۔ اگر نبی تھا قبر لیٹرین میں ہوتی، اگر قبر لیٹرین میں نہیں ہے پھر نبی نہیں ہے۔ آج بھی کہیں سے اٹھا کر یہاں دفن کرو، کوئی دھوکے میں آئے اگر لیٹرین میں دفع نہیں کرتے اسے کوئی نبی نہیں مانے گا، دفع کرے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مسلک اہل حدیث، عقیدہ تحفظ ختم نبوت۔ اس بات کو چھوڑتا ہوں، مجھے آپ سے کچھ دکھ شیئر کرنے ہیں۔ یہ جس کا عقیدہ پلید ہوا خود ہی جہنم میں جائے گا، ہمیں فکر نہیں۔ اور میں اور آپ جو یہاں کلمہ پڑھ کے بیٹھے ہیں، آپ کو فائنل اتھارٹی سمجھ کے بیٹھے ہیں۔ میں نے بھی کہا، آپ نے بھی کہا، مصور کھینچ وہ نقشہ جت میں اتنی صفائی ہو، ادھر فرمان محمد، ادھر گردن جھکائی ہو۔ میں نے بھی کہا، آپ نے بھی کہا، میری قیادت نے بھی کہا، منزل ملی، مراد ملی، مدعا ملا، سب کچھ مل گیا جب مجھے آقا کا نقش پا ملا۔ میں نے بھی کہا، آپ نے بھی کہا، گر نقش قدم تیرے مشعل نہ بنے ہوتے، راہ رو بھی لٹا ہوتا، راہبر بھی لٹا ہوتا۔ یہ ہم نے کیوں کہا؟ ہمیں قرآن نے بتلایا ہے، جو آسمان سے آیا ہے، جو اللہ کا کلام ہے۔ میں ذرا آپ کو قرآن کے بارے میں سینے میں جذبہ پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ بہاولپور ڈویژن کے لوگوں، اہل حدیث یوتھ فورس کے شاہینوں اور شبازوں، ذرا اپنے سینے کو گرم کر کے مجھے جواب دیجئے، قرآن مجید کس نے نازل کیا؟ یہ تے آواز ہی بیماراں لی تے ٹھنڈے ٹھاراں لی ہے۔ میں آپ سے ایسے نہیں پوچھ رہا، جوش سے، ہوش سے، جذبے سے، جتنی اللہ کی محبت، اللہ کے قرآن کی محبت، آخر الزماں پیغمبر کی محبت سینوں میں ہے، اس سینے کو ذرا ہنڈیا کی طرح ابالیے۔ قرآن مجید کس نے نازل کیا؟ اور جیو شیرو، توحید دیو شیرو، اللہ تو انو سلامت رکھے۔ ذرا تھوڑا سا فرق ڈال کے، قرآن مجید کس نے نازل کیا؟ قرآن مجید کون فرشتہ لے کے آیا؟ قرآن مجید کس ہستی مقدس پہ آیا؟ قرآن مجید کس شہر میں آیا؟ قرآن مجید کس مہینے آیا؟ اور قرآن مجید کس رات آیا؟ سوال میں نے کیا، جواب غیرت مند سٹوڈنٹس نے دیا۔ اب میں آپ کے جواب پہ بات کرتا ہوں۔ بھیجنے والا آلہ، لے کے آنے والا فرشتوں میں آلہ، جس پہ آیا مخلوقات میں آلہ، جس بستی میں آیا بستیوں میں آلہ، جس ہستی پہ آیا ہستیوں میں آلہ، جس مہینے آیا مہینوں میں آلہ، اور جس رات آیا راتوں میں آلہ۔ پھر جو قرآن آیا وہ بھی، اور جو قرآن آیا وہ بھی۔ اگلی بات بھی میں دلیری اور ذمہ داری سے کہوں گا، اور اس قرآن کو جنہوں نے سینے سے لگایا، پیشانی پہ سجایا، عمل کمایا، میرے سامنے بیٹھے ہیں، وہ بھی دیگر لوگوں سے، اور وہ بھی دیگر لوگوں سے اعلیٰ ہیں۔ تو مجھے یقین ہے میں اس دور کے اعلیٰ لوگوں سے مخاطب ہوں۔ مجھے یقین ہے وہ دکھ جو میں کہتا تھا شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ کر رہا ہوں۔ کبھی آپ نے غور کیا، تحریک آزادی ہو، اہل حدیث میدان میں، مقابلہ مرزائی سے ہو، مقابلہ آریائی سے ہو، مقابلہ عیسائی سے ہو، اہل حدیث میدان عمل میں ہے، علماء علمی میدان میں، نوجوان جوانی کے میدان میں، اور بوڑھی مائیں گھروں میں بیٹھی ضعیف مائیں وہ اللہ کے حضور دعائیں کر رہی۔ آؤ میں تمہیں ایک اہل حدیث یوتھ فورس کا شہباز دکھاؤں، میرے ساتھ لاہور چلیے، مال روڈ کا منظر سامنے لائیے۔ یہ تحریک تحفظ ختم نبوت ہے،
नौजवान आता है, खत्म नबूवत का नारा बुलंद करता है, गोली आती है, रान से गुजर जाती है, गिरता है, तड़प के उठता है और कहता है जालिमों, और मेरे जान पे गोली मारते हो और रान पे फायर करते हो और मोहब्बत रसूल सीने में है, मेरे सीने में गोली लगाओ। और नारा खत्म नबूवत बुलंद करता है। मैं नारा बुलंद करता हूं जो उस जवान ने लगाया, आप जवाब देंगे। खत्म नबूवत, खत्म नबूवत, गैरत से खत्म नबूवत। अब आपको अहले हदीस स्टूडेंट फेडरेशन की बात बताता हूं। बुक्स बगल में है, माल रोड है, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत है। फुटपाथ पे खड़े अंकल से पूछता है, अंकल ये क्या हो रहा है, तरतड़ की आवाजें क्यों आ रही हैं, लोग नारे बुलंद क्यों कर रहे हैं, ये अफरा तफरी क्यों है, ये वर्दियों वाले क्यों भाग रहे हैं। अभी अंकल के मुंह में है, जबान पे अल्फाज आए हैं, अभी यही बात होती है। वो कहता है कि बेटे खत्म नबूवत की तहरीक जारी है, लोग मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। फौरन अपनी किताबें, कहते हैं अंकल जरा बुक्स पकड़ना, लपका, उसने कलाई से पकड़ा। बेटा कहाँ जाते हो, ये अहले हदीस स्टूडेंट फेडरेशन का नौजवान कहता है, अंकल आज तक पढ़ता जा रहा था, अब मैं अमल करने जा रहा हूं। बुक्स छोड़ी, मैदान अमल में आया। क्या नारा बुलंद करता है जो मैं और आप करते हैं, खत्म नबूवत, खत्म नबूवत, खत्म नबूवत। बात आप कहेंगे वो भी जवान था, वो भी जवान था, कोई और बात तो बताओ। आओ मैं आपको उसी रोड पे 80-85 साला बुजुर्ग दिखाता हूं, मैं आपको 7 साला बच्चा दिखाता हूं। नीला गुंबद के सामने 80-85 साला ओल्ड मैन अपने पोते को कंधे पे बिठाया हुआ है, तोतली जबान है। बाप दादा कहता है खत्म नबूवत, पोता कंधे पे बैठा है, वो कहता है जिंदाबाद। दादा कहता है खत्म नबूवत, पोता कहता है जिंदाबाद। गोलियां आई, दोनों को शहीद कर गई, मगर आज तक मिसाल है कि मैं आज बहावलपुर मैरिज हॉल में बैठकर बहावलपुर के गयूर को ये बातें सुना रहा हूं। दोनों ने कहा, एक ने खत्म नबूवत, दूसरे ने जिंदाबाद। शहीद तो हो गए, जान तो जानी थी, आज तक मिसाल जिंदा है। इस अकीदे पे 7 साल का मासूम भी कुर्बान है, 85 साल बूढ़ा भी जवान है। मैं कहता हूं खत्म नबूवत, आप भी कहो जिंदाबाद। खत्म नबूवत, खत्म नबूवत, खत्म नबूवत। ये मेरी तेरी बात है। अगर इल्मी दुनिया में कदम रखें, मैं दावे से कहता हूं, मैं इस पे हलफ दे सकता हूं, मैं कसम उठा सकता हूं, मुकाबला ईसाई का है तब भी अहले हदीस फर्स्ट डिवीजन पास है। मुकाबला आरआई से है तब भी अहले हदीस फर्स्ट डिवीजन पास है। मुकाबला मिर्जाई से है तब भी अहले हदीस फर्स्ट डिवीजन पास है। ज्यादा बुजुर्गों का नाम नहीं लेता, बड़े बुजुर्गों का नाम नहीं लेता, सिर्फ एक शख्सियत का तस्करा करता हूं। तस्करा भी पूरा नहीं, तस्करे की ते पेश करता हूं। मौलाना अबू वफा सनाउल्लाह अमरतसरी वो फरमाते हैं, किसी ने सवाल किया और मुझ जैसे स्टूडेंट ने पूछा, बाबा जी आपने मिर्जे के मुकाबले पे कितनी किताबें लिखी, खत्म नबूवत पे कितनी किताबें लिखी, इसके रद में कितनी किताबें लिखी। फरमाने लगे, ये अल्लाह की तौफीक है, मुझे तो खुद भी शुमार नहीं आता। बेशुमार हैं
جو ہم نے دیکھی، اگر یہاں بیان کرنا شروع کر دوں تو کتنی کا تذکرہ کروں گا، وقت نہیں ہے۔ 15 منٹ میں نے اجازت چاہی تھی، صدر پاکستان حافظ شیخ فیصل افضل نے 20 منٹ کا مجھے فرمایا، یعنی 5 منٹ زیادہ دیے۔ تنظیمی آدمی ہوں، نظم کا آدمی ہوں، اس لیے میں اس میں کوئی آگا پیچھا نہیں کرنا چاہتا۔ 2-4 باتیں ذرا سن لیجئے، کتابوں کے نام سن لیجئے۔ میرے بابا ابو وفا ثناء اللہ امرتسری نے مبالغے کی بات نہیں کرتا، مناظرے کی بات نہیں کرتا، لٹریچر کی بات کرتا ہوں۔ مرزے کی فرشتوں کی طرح ایک ایک بری عادت کا انہوں نے گرپ کیا۔ الہامات مرزا لکھی، کمالات مرزا لکھی، تعلیمات مرزا لکھی، حفوات مرزا لکھی، اور اسی طرح سیاسیات مرزا لکھی، اباطیل مرزا لکھی، عقائد مرزا لکھی، نکاح مرزا لکھی، اباطیل مرزا لکھی، فیصلہ مرزا لکھی، بے دو ہندوستان کے 2 ریفارمر لکھے، شاہ انگلستان اور مرزا قادیان لکھی، بے شمار کتابیں لکھی۔ یہ علمی مقابلہ ہے۔ عیسائی کے ساتھ عیسائی کی بات آئے گی، اللہ توفیق دے گا، کبھی یہ بھی بتاؤں گا۔ آریائی کی بات آئے گی، یہ بھی بتاؤں گا۔ میرے آخری الفاظ یہ ہیں، کوئی اہل حدیث یوتھ فورس کے بغیر غیر منظم نوجوان نہیں رہنا چاہیے۔ مقابلہ تب ہوگا 17، 18، 20 سال سے لے کر اہل حدیث گھرانے کا کوئی چشم و چراغ 40 سال 38 سال کی عمر ہونے تک اہل حدیث یوتھ فورس سے باہر نہیں رہے گا۔ وعدہ کرتے ہو؟ پھر آپ دیکھنا کیا بنتا ہے۔ مجھے پوری دنیا اور تاریخ میں ایسا کوئی تحریک، ایسی کوئی بات نظر نہیں آتی جس میں نوجوانوں کا کردار نہ ہو اور وہ تحریک کامیابی سے ہمکنار ہوئی ہو۔ اہل حدیث ہو، اگر غیرت کا مظاہرہ کرنا چاہتے ہو، جماعت اور تنظیم اور مسلک اور قرآن اور سنت کو بلند کرنا چاہتے ہو، آپ کو اہل حدیث یوتھ فورس کا رکن بننا پڑے گا۔ جب بنو گے تمہیں وہ نظر آئے گا جو مجھے نظر آ رہا ہے۔ میں کیا دیکھتا ہوں، جس طرف دیکھتا ہوں یہی نظر آتا ہے۔ ذرا غور تو کیجئے، اور چڑیوں کی چہک میں، پھولوں کی مہک میں، سبزے کی لہک میں، جواہرات کی دھمک میں، سورج کی چمک میں، پہاڑ کی سختی میں، زمین کی نرمی میں، پہاڑ کی سختی میں، پہاڑ کے ابھار میں، بیابان و مرغزار میں، دریاؤں کی روانی میں، کواکب آسمانی میں، زمین کی نرمی میں، آتش کی گرمی میں، خزاں بہار میں، جس طرح اللہ کی قدرت کے نظارے نظر آ رہے ہیں، رب کعبہ کی قسم پیارے محبوب کی ختم نبوت کے اشارے نظر آ رہے ہیں۔ اس لیے تیری میری ذمہ داری ہے، کفر کے ظلمت خانے میں نور خدا پھیلاتا جا، غیر اللہ کی گردن پر لا کی تیغ چلاتا جا۔ اہل حدیث بزرگ، اہل حدیث جوان، ذرا غور کرتا جا، توجہ کرتا جا، کفر کے ظلمت خانے میں نور خدا پھیلاتا جا، غیر اللہ کی گردن پر لا کی تیغ چلاتا جا۔ تو تکبیر کے نعروں سے سب کا لہو گرماتا جا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تکبیر کے نعروں سے سب کا لہو گرماتا جا۔ حاکم ہے صرف ایک اللہ، دنیا کو سمجھاتا جا۔ امن فقط اسلام میں ہے، غور کی بات بتاتا جا، اور موت سے ڈر کر جینا کیا، موت سے آنکھ لڑاتا جا۔ خار چبھے تو آہ نہ کر، آگے پھیر بڑھاتا جا۔ خار چبھے تو آہ نہ کر، جوان سوچ کیا کہہ رہا ہوں۔ خار چبھے تو آہ نہ کر، آگے پیر بڑھاتا جا۔ مظلوموں کا ساتھ نہ چھوڑ، ظالم سے ٹکراتا جا۔ جان بچے یا چلی جائے تو ایمان بچاتا جا۔ کاروان دعوت قرآن و حدیث، مرکز جمعیت اہل حدیث۔
پاکستان.